نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ عزیز دوستو، آج ایک اہم ہی موضوع پر کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشی نظام کو دیکھیں تو روز بروز انحطاط کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور پوری دنیا معاشی نظام کے بحران کے لپیٹ میں ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ غریب روز بروز غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اول مالدار روز بروز مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اسی نظام کے برکات ہے کہ پوری دنیا نے سود کو فروغ دیا۔ ہر کوئی اس سوچ و فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس اگر 10 روپیہ ہے تو یہ 20 کس طرح بن جائے، اور میرا جو انکم ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں اضافہ کس طرح۔ پھر وہ حلال اور حرام کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے تمویل کے جو طریقے ہیں، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو اپناتے ہیں۔ تمویل کا جائز طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن ناجائز طریقہ، حرام طریقہ آپ اگر اپناؤ گے تو 2-3 دن کے مزے ہیں وہ مزے اٹھا لیں گے اپنے مال سے، لیکن جو ابد الاباد زندگی ہے وہ آپ خراب کر لو گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے اتنا سخت وعید ذکر فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اسی طرح سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو اس حالت میں اٹھیں گے گویا کہ اس کو جنون لاحق ہو چکی ہے، ایسے بدحالی کے ساتھ وہ قبر سے اٹھیں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، سودی کاروبار سے نہیں رک گئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا کا معنی اعلموا، جان لو کہ اللہ کے طرف سے، اس کے رسول کے طرف سے اس آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کیا تو جو تمہارا رأس المال ہے وہ تمہارا ہی ہوگا۔ فَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سود کا کاروبار کرنا، سود کا لین دین کرنا، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جو لفظ ہے سود، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوئے ربا، رابا سے ہے۔ ربا کا معنی ہے زیادتی، جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ فلان رابیہ، کہ فلاں آدمی ٹھیلے پر چڑھ گیا۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں کہ رب فلان السویق، کہ فلاں نے ستو پر پانی ڈال دیا۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم زمین پر پانی برساتے ہیں، اہتزت، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَرَبَتْ، پھول جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ حضرت کے ارشاد ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ فرماتے نہیں، مال میں اضافہ نہیں ہوگا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ربا کا لفظ استعمال ہو، يُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اس طرح دوسری جگہ میں ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم سودی کاروبار اس لیے کرتے ہو کہ اس میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو کچھ تم بطور زکوٰۃ کے دیتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو اپنے اموال کو دگنا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اموال میں برکت ہوتا ہے کہ جو سودی کاروبار نہیں کرتے، شرعی اصول کے موافق کاروبار کرتے۔ زمانے جاہلیت میں ربا کی کئی صورتیں رائج تھی۔ آج کل جو اسٹیٹ بینک ہے اور بین الاقوامی سطح پر جو سود ہوتا ہے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بینکوں کا سسٹم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ربا الجاہلیت ممنوع ہے، یہ تو ربا الجاہلیت میں نہیں آتا۔ وہ لوگ دراصل کے جاہل ہیں۔ اگر زمانے جاہلیت کے ربا کی صورتوں پر غور کیا جائے تو تھوڑی سی صورت مختلف ہے۔ باقی جو ربا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو رائج تھا ربا کی صورت، اور قرآن نے اس کی حرمت کے بارے میں آیات نازل فرمائی، آج کل بھی بڑے بینکوں کے سطح پر، اسٹیٹ بینک کے سطح پر، دوسرے جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسی طرح سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، لیکن صرف الفاظ مختلف ہیں۔ تو زمانی جاہلیت میں ربا کی کئی صورتیں تھیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانی جاہلیت کی ربا یہ تھی کہ ایک آدمی ایک چیز فروخت کرتا اور خریدنے والے کے لیے ادائی قیمت کا وقت مقرر کرتا کہ آپ نے مثلاً 30 جنوری پر پیسے دینے ہیں۔ اگر وہ وقت مقررہ پر پیسے ادا نہ کر سکے تو پھر مزید وقت بڑھا دیتا کہ ابھی آپ نے 5 جنوری یعنی 10 فروری کا جو دن ہے وہ ادائیگی کا وقت ہے، لیکن آپ مجھے قیمت اضافی دو گے، آپ مجھے قیمت اضافی دو گے۔ یہ صورت تھی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل بینکوں میں جو صورت رائج ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ بعض دفعہ بینک کسی کو قرضہ دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں بطور قسط کے، پھر ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فلاں تاریخ تک پیسے ادا نہیں کی تو پھر ہم قیمت میں اضافہ کریں گے۔ ابھی 1000 روپے ہے، اگر آپ نے مہینے کے بعد پیسے ادا نہیں کی تو اگلے مہینے میں ہم آپ سے 1200 روپے لیں گے۔ تو جو ربا الجاہلیت تھی وہ آج کے مارکیٹوں میں بھی یہی صورت موجود ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ آج کل ربا الجاہلیت موجود نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اعتراض حماقت پر مبنی ہے۔ ایک صورت یہ تھی۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ربا کی جو صورتیں تھی زمانی جاہلیت میں وہ یہ بھی تھی کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ جو مقروض ہوتا تھا دائن اس سے کہتا کہ میں نے آپ کو قرض دی ہے مثلا 1000 روپے، آپ جب آپ مجھے واپس کرو گے تو مجھے 1100 روپے واپس کرو گی۔ یہ صورت بھی آج کل مروج ہے کہ بعض دفعہ بینکوں میں یا دوسرے کمپنیز لوگوں کو قرض پیسے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بطور قرض کے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، 7 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ اپنے لیے پلاٹ بناؤ، لیکن جب آپ مجھے ادا کرو گے تبھی ہم نے آپ کو 10 لاکھ روپے دی ہے، آپ ہمیں ادا کرو گے 10,02,000 یا 10,05,000۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف ہمیں 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو 10,000 روپے کیا ہے، ہم دے دیں گے اس کو۔ اب یہ جو صورت ہے یہ بھی وہی صورت ہے جو زمانے جاہلیت میں موجود تھی، ربا الجاہلیہ۔ تو یہ دو صورتیں تھی کہ جاہلیت کی جو ربا اور سود تھی، اور آج کل بھی یہی صورت ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے کہ لوگ قرض کا لین دین کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور پھر اضافی پیسے دیتے ہیں۔ مقروض جو ہے وہ دائن اور مالک کو اضافی پیسے دیتے ہیں اور یہ مشروط ہوتا ہے۔ اگر مشروط نہ ہو اپنے طرف سے دے دے وہ تو الگ بات ہے، قرض حسنہ کے طور پر، لیکن اگر مشروط ہو کہ آپ نے ہمیں اتنا دینا ہے، یا معاشرے میں معروف المعروف بھی کل مشروط ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں ان چیزوں کا ارتکاب کرنا یہ سود ہے، اور اس وعید کے زمرے میں آتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت سخت وعید ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ 7 موبقات کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والخمر، شراب پینا، نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس نفس کو قتل کرنا کہ اس کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، اس کو قتل کر رہے ہیں، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن جہاد کے میدان سے فرار اختیار کرنا، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور تہمت لگانا ایسی عورتوں پر جو مومن ہو اور بے خبر ہو۔ یہ ہے 7 ہلاک کرنے والی گناہ کہ اگر آپ سود کے ارتکاب کرو گے تو آپ کو یہ سود کا معاملہ دنیا میں بھی ہلاک کر دے گی اور آخرت میں بھی ہلاکت آپ کی مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سود کہتے کسے ہے؟ ہر اضافے کو سود نہیں کہا جاتا، بلکہ سود کی ایک تعریف ہے، اور علماء کرام نے اس کی تعریف ذکر کی ہے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ علامہ محمد اصفہانی وہ فرماتے ہیں کہ سود کہتے ہیں الربا الزیادۃ علی رأس المال، کہ ربا یہ اضافہ ہے رأس المال پر۔ آپ کے جو رأس المال ہے وہ مثلا 100 روپے آپ نے کسی کو دیا، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے مجھے 110 روپے واپس کرنے ہیں، تو ربا کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے رأس المال پر، لیکن خص فی الشرع بالزیادۃ علی وجہ دون وجہ، المفردات فی غریب القرآن میں ہے کہ اصل مال پر زیادتی ہے، لیکن ہر زیادتی وہ ربا نہیں ہے، وہ زیادتی ربا ہے کہ جو مشروط ہو، باقاعدہ آپ نے شرط لگائی ہو کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یا آپ نے الفاظ میں شرط تو نہیں لگایا لیکن عام عرف میں لوگ وہی معاملہ کرتے ہیں، تو المعروف کالمشروط کے تحت میں پھر وہ آئیں گے، پھر وہ اس طرح حرام ہوں گے جس طرح آپ زبان سے کہے کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے اضافے دینے ہیں۔ یہ ہے ربا کی تعریف۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درہم یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ جو آدمی سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے، 1 روپیہ بھی کھاتا ہے، اس کا گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے 33 سے زائد مرتبہ زنا کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا، کہ ربا کے 73 نحوست ہے، 73۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے کم درجہ اس کا یہ ہے، سب سے کم گناہ یہ ہے ربا کا، سود کا، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ ہے سود کی شناعت اور قباحت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے معاملے لکھنے والا، سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی رسول کی پٹکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سوا، یہ سارے لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ تو اتنی بڑی گناہ ہے کہ یہ جو سود ہے یہ صرف اس امت پر حرام نہیں کی گئی ہے بلکہ پچھلے امتوں پر سود حرام تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، کہ ہم نے ان کو پکڑا، مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا، ایک گناہ یہ ذکر کیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اس سبب سے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کے پیسے ایک دوسرے سے لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حال یہ کہ جو لوگ سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے منع کیے گئے تھے، روکے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ربا ہے، سود ہے، یہ صرف اس شریعت میں ممنوع نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شرائع تھے اس میں بھی سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا یہ ممنوع اور حرام تھا۔
آج کل مارکیٹ میں بہت ساری صورتیں وہ موجود ہے سود کا. بعض دفعہ لوگ اس کو سودی نہیں کہتے ہیں، بعض لوگ سود کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ فلاں نے فتویٰ دیے کہ جائز ہے، فلاں نے فتویٰ دیے کہ ناجائز ہے، ہم کیا کریں؟ تو چند صورتیں میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. ایک صورت ہے قرض، جو میں نے شروع میں بھی ضمن ذکر کی کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کو قرض پیسہ دیتے ہیں اور پھر جب وہ واپس لیتے ہیں، یعنی مالک جب وہ اپنے مقروض سے وہ پیسے واپس لیتے تو اضافے کے ساتھ لیتے، اور یہ بھی صریح سود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کو پیسے قرض دیتے تو ان کے گھر کے سائے میں بھی نہیں گزرتے کہ کہیں یہ انتفاع ثابت نہ ہو کہ میں نے اپنے مقروض کے گھر کے سائے سے انتفاع لے لیا. اتنا احتیاط تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو ایک ہے قرض کی صورت، لوگ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اور پھر جب واپس کرتے ہیں تو ڈبل لے کر واپس کرتے ہیں، اور یہ اضافہ مشروط ہوتا ہے. اگر ایک آدمی دوسرے کو 1,00,000 روپے قرض دے اور پھر وہ بطور قرض حسنہ کے 1,01,000 روپے اس کو واپس کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مشروط ہو کہ آپ نے مجھے 1,01,000 روپے واپس کرتا ہے تو یہ صریح سود ہے. حدیث پاک میں آتے غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے طرف نفع کھینچ کر لے آئے تو وہ ربا اور سود میں داخل ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو پیسے قرض دیتے ہیں، ان سے یہ کہتے نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈبل دو گے، لیکن ہر دن یا مہینے کے بعد جاتے ہیں ان کی دکان پر اور کوئی چیز ان سے خرید لیتے ہیں، پھر پیسے نہیں دیتے، اور جو دکاندار ہوتے ہیں ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتے. وہ مروت میں آتا ہے، کیونکہ اگر اس سے مطالبہ کرے گا تو اس سے کہے گا میں نے تو آپ کو 2,00,000 روپے دیا قرض، 2,00,000 پر تمہیں 1,00,000 کما سکتا تھا، میں نے آپ کو دیے تو آپ مجھے یہ چیز نہیں دے سکتے ہو مفت میں. تو مروت میں آتا ہے، اسے کچھ کہتا نہیں. تو یہ صورت بھی سود میں داخل ہے، اگرچہ وہ اس کو نہ کہے لیکن پھر بھی یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور حرام ہے. تو ایک صورت ہے سود کا قرض. زمانے جاہلیت میں بھی یہ صورت رائج تھا، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو قرض دیتے اور پھر اس سے ڈبل لیتے. ایک قسم تو یہ ہوگی. دوسری قسم جو آج کل ہماری مارکیٹوں میں رائج ہے وہ بے بالتقسیط ہے، کہ قسطوار ایک آدمی دوسرے پر ایک چیز بیچتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جو چیز نقد آپ بیچو گے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے اگر آپ ایک چیز قسطوار بیچو گے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا مساوات بین النقد والنسیئہ، کہ ادار اور نقد میں کوئی مساوات نہیں ہے. کیوں؟ لأن العین خیر من الدین والمعجل اکثر من قیمت المؤجل. اس لیے کہ عین جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے قرض سے، اور معجل جلدی ادا کرنا قیمت اکثر من قیمت المؤجل. تو معجل جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے ادار سے. تو علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ جو چیز آپ نقد بیچو گے ظاہر بات ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے. جب بہتر ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، بخلاف بے بالتقسیط کے اگر آپ قسطوار ایک چیز بیچو گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اب بے بالتقسیط قسطوار چیزوں کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قسط کی رقم متعین ہو، یعنی اگر آپ قسطوار کسی پر موبائل بیچتے ہو یا فریج بیچتے ہو اس کی قیمت متعین. اگر قیمت متعین نہ ہو تو پھر یہ بے فاسد ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ مدت متعین ہو، کہ 1 مہینہ کے بعد آپ مجھے پیسے واپس کرو گے. اور تیسری صورت یہ کہ معاملہ متعین ہو، معاملہ مجہول نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تأخیر کی صورت میں اضافی رقم کا مطالبہ وہ نہ کرے. اگر گاہک نے تاخیر کی، 1 مہینہ تاخیر سے قسط ادا کی، تو اگر دکاندار نے اس سے کہا کہ آپ مجھے اب اضافی رقم دو گے کیونکہ آپ نے قسط ادا کرنے میں تاخیر کی، پھر بینک والے ان کو جرمانہ کا نام دیتے ہیں، اسلامی بینک والے انہیں الزام تصدق کا نام دیتے ہیں. اگر اس طرح شرائط ہو کہ
اسے کہے کہ آپ مجھے اضافی پیسے دو گے تاخیر کی صورت میں تو پھر یہ بے بالتقسیط قسطوار چیزوں کو بیچنا اور خریدنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ آج کل مارکیٹوں میں جو صورت موجود ہے آپ اس کو دیکھیں، اگر اس میں تاخیر کی صورت میں وہ آپ سے اضافی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہوگا اور سود کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ دو صورتیں ذکر ہو گئی ہے، ایک ربا القرض اور تیسرا بے بالتقسیط۔ تیسری صورت سود کا، جس میں لوگ عام طور پر سودی کاروبار کرتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں، وہ ہے گروی سے فائدہ اٹھانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ پیسے بطور قرض کے دے دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پیسے قرض دیتے ہیں تو پھر وہ جو مدیون ہے، مقروض ہے، پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، پیسے واپس نہیں کرتا، اور ایک صرف کا ایک درد بن جاتا ہے۔ اگر جو دائن ہے، مالک ہے، وہ ان سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرے تو پھر وہ خفا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ پیسے بھی نہیں دیتے وہ مقروض۔ تو ایک صورت ہے شریعت میں، وہ ہے رہن، کہ یہ جو مالک ہے وہ مطالبہ کرے مقروض سے کہ آپ مجھے اپنی کوئی چیز بطور گروی کی رکھوا لے، زمین رکھوا لے یا گڑی رکھوا لے، کوئی چیز بھی ہو، تو پھر وہ آدمی اس کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مرتہن ہے، جس کے پاس یہ چیز گروی رکھی گئی ہے، اس کے لیے اس مرہونہ شے سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ سود میں داخل ہوگا، کیونکہ رہن کس لیے ہے؟ وہ حبس شیء مالی بحق یمکن استفاؤہ منہ کالدین، کہ آپ نے یہ شے مرہون اس لیے اس کو دی ہے تاکہ آپ کے حق کا وصول کرنا ممکن ہو۔ اب اگر آپ شے مرہونہ سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہ صریح سود میں داخل ہوگا۔ آج کل لوگ بہت سارے اس نحوست میں مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے، جو بڑے خان چودھری ہوتے ہیں، غربا ان سے کوئی چیز بطور قرض کے لے لیتے ہیں، پھر وہ ان کی زمین یا کوئی اور چیز اپنے پاس بطور گروی کی رکھ لیتے ہیں، پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک اور صورت موجود ہے مارکیٹوں میں، وہ ہے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن۔ بہت سارے نوجوان یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں پیسہ ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، یہ جو کرنسیاں ہے، کرپٹو کرنسی ہو گئی ہے، بٹ کوائن کرنسی ہو گئی ہے، اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک فرضی کرنسی ہے، اس کے پیچھے کوئی کرنسی نہیں ہے، ایک فرضی چیز ہے۔ جب ایک فرضی چیز ہے تو اس میں پیسے جمع کرنا حرام ہوگا، یہ سود ہوگا، قمار ہوگا، جوا ہوگا، ناجائز ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ اور آپ دیکھیے، یہ جو بٹ کوائن کرنسی ہوگی، کرپٹو کرنسی ہوگی، یہ جو اپنے ہولڈرز ہے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے 5 ساتھی کو تیار کرنا ہے کہ اس پالیسی کو لیں۔ جب وہ لے لیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی ڈالر دے دیں گے، انہیں بھی ڈالر ملے گا اور تمہیں بھی ڈالر ملے گا۔ اب یہ مفت میں اس کو جو ڈالر دی جا رہی ہے، جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کچھ کرنسی نہیں ہے بلکہ جو اور قمار ہے۔ ایک رائے یہ ہے علماء کرام کی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیچھے کرنسی ہے یا نہیں ہے، کرنسی تو موجود ہے، فرضی نہیں ہے، بالکل فرضی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرنسی موجود ہے ان کا جو طریقہ کار ہے یہ قابل اعتراض ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ قابل اعتراض ہے۔ تو جب طریقہ کار قابل اعتراض ہے کہ جو منقولی اشیاء ہوتے ہیں اس میں تو قبضہ لازمی ہوتا ہے، جو پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں تو قبضہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن جو منقولی اشیاء ہے اس میں قبضہ لازمی ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ہوا میں ایک دوسرے پر بیچتے ہیں، دوسرے تیسرے پر بیچتے ہیں، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو آدمی کو شبہ میں ڈالتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کاروبار نہیں ہے اور کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اور دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو شبہات سے بچاؤ،
الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہات ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. تو ان چیزوں میں چونکہ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہے جو قابل اعتراض ہے، اس وجہ سے جو کرنسی ہے یا بٹ کوائن ہے تو اس میں اپنا پیسہ نہ لگائے. دیکھیے، جب بھی کسی کرنسی میں آپ اپنا پیسہ ڈالتے ہو تو چند چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے سرکار کی طرف سے اس کے اجازت نامہ موجود ہے یا نہیں. آپ جس ملک میں رہ رہے پاکستان میں، تو اس ملک کی طرف سے ان کو اجازت ہے یا نہیں. اگر اجازت ہے تو اس میں پھر دھوکے کا ریشو کم ہوتا ہے. اگر وہ بھاگ جائے تو آپ حکومت کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نامہ موجود نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی اجازت نامہ موجود نہیں ہے، اور آپ ہر کرنسی میں پیسہ ڈالتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ڈبل شاہ میں کئی سال پہلے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. آج کل بھی وہ لوگ رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مال کے چسکے میں آ کر پیسے ڈال دیے اور جو ڈبل شاہ تھا وہ بھاگ کیا. تو آج کل بھی وہ لوگ رو رہے. تو اگر سرکار کی طرف سے باقاعدہ اجازت نامہ موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس میں پیسے ڈالیں. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی مستند مفتی کے زیر نگرانی وہ کرنسی چل رہی، کیونکہ اب تو مسلمان ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے. وہ جو کرنسی چلا رہے وہ تو یہود و ہنود ہے، وہ کہاں جانتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز مضاربہ ہے یا ناجائز مضاربہ ہے، جائز مشارکت یا ناجائز مشارکت. تو کسی مستند مفتی کی نگرانی میں وہ کرنسی اور وہ ادارہ چل رہا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ محدود ہو. جب ان کا سرمایہ غیر محدود ہے، ان کے منافع غیر محدود ہے، ان کا کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کرنسی نہیں ہے، ایک فرضی چیز ہے. آپ سے بھی پیسہ جمع کرتے، اس سے بھی جمع کرتے، اس سے بھی جمع کرتے، پھر یہی پیسہ صارفین میں بانٹتے ہیں نفع کی صورت میں، اور پھر بالآخر ایسا ہوگا کہ وہ بھاگ جائے گا اور آپ کا پیسہ مکمل ڈوب جائے گا. تو آج کل جو پوری دنیا ایک چیخ و پکار میں مبتلا ہے، اور جو معاشی نظام کا بحران ہے اس کے لپیٹ میں ہے پوری دنیا، یہ اس وجہ سے کہ آج کل لوگوں نے سودی کاروبار کو شروع کیا ہے، اور جو حلال کاروبار ہے، جائز مشارکہ اور مضاربہ ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو حلال پیسہ ہے اس کے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اما توفیق